إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمع محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں
عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہماری اوپر سایہ فغن ہوگا۔ یہ مہینہ شعبان کا ہے اور غالباً آج شعبان کی 7 یا 8 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کے وجہ تسمیہ پر غور کیا جائے تو شعبان میں صوم کی حکمت اور مصلحت معلوم ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر شعبان کے ضمن میں کچھ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ عرب اپنی عادت کے مطابق سال بھر میں جنگ و جدال، قتل و غارت گیری، لوٹ پاٹ میں مشغول رہتے، اور جو ہی حرمت والا مہینہ آتا تو ایک دم سے اپنے گھروں میں اپنی ٹھکانوں سے کو چھوڑ کر گھروں میں چلے جاتے، اپنے قبیلے میں چلے جاتے، چونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے مشرکین مکہ ان مہینوں کی بھی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے، لیکن جو ہی رجب کا مہینہ گزرتا اور شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو لڑائی لڑنے کے لیے، قتل و غارت گیری کرنے کے لیے اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی تفرق کی وجہ سے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان تشعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں متفرق ہونا، ٹولیوں میں بٹ جانا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے وہ ساری قبیح عادتوں کو ختم کیا، حرص و طمع، لالچ، لوٹ مار کا جو بازار گرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت نوافل صوم کی سنت جاری کر دی تاکہ لوگ قتل و غارت گیری سے بچ جائیں، لوگ لوٹ پاٹ سے بچ جائیں، لوگ حرص و طمع سے بچ جائیں۔ پتہ چلا شعبان کی اہم مصلحت صوم کی، عرب کے اندر خون ریزی، قتل و غارت گیری کو ختم کرنا تھا۔ لیکن
آج ہم اگر اپنے معاشرہ اور سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں ملوث ہیں، اور کچھ عبادتوں کو وہ خاص کرتے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر لیں گے، اتنی روزہ رکھ لیں گے تو ہم اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، ہماری عبادت وہی عبادت ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سبق لگی ہوئے ہو، مہر لگی ہوئی ہو۔ ہماری روزہ وہی روزہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے ہمیں حکم دیا ہو۔ اس کے علاوہ ہم کسی دن کے فضائل بیان کریں، کسی دن کے مراقب بیان کریں تو بجائے ہمارے اعمال میں نیکیاں حاصل ہونے کے، ہمارے اعمال میں اور گناہ نکل جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں خرافات میں چراغاں کرتے ہیں، 15ویں شعبان کو حلوہ اور نہ جانے کیسے کیسے انواع و اقسام کی کھانے وہ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے 3-4 خطبہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ روحوں کی حقیقت کیا ہے، روحیں کیا آتی ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد اگر نیک آدمی ہے تو ان کی روحیں یا تو علیین میں، اور گناہگار آدمی ہے تو یا سجین میں قید کر دی جاتی ہے، دنیا میں نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی آج کل کے ملاؤں نے اور پیٹ فروش مولویوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، اور کیا کہ ہم حلوہ کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت شہید ہوئی، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت چیز کھا نہیں پا رہے تھے اور آپ نے حلوہ کو تناول فرمایا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوا، اور جنگ احد تمام مورخین کو معلوم ہے کہ شوال کے مہینے میں جنگ احد کا معرکہ پیش آیا، اور آج ہم لوگ شعبان کے مہینے میں حلوہ کھا رہے ہیں۔ 2.5 مہینہ پہلے ہم حلوہ کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئی، اس سنت کو ہم جاری کرتے ہوئے حلوہ کھا رہے ہیں۔ ارے کھانے پینے کے معاملے میں سنت کو بڑی جلدی پکڑ لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کو رائج کیا ہے اس سنت سے ہم کو دور ہے۔ تو یہ سب خرافات نہ ہی قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث کریمہ سے ان کے ثبوت ملتے۔ یہ ایجاد کہاں سے ہوا؟ العربی حمرا 448 ہجری کے اندر بیت المقدس میں ان لوگوں نے شعبان کی 15ویں رات کو جاگنے کا سسٹم ان لوگوں نے شروع کیا، اور کچھ لوگ پہلے کچھ مجوسی اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں پہلے وہ آتش پرست تھے، پہلے وہ لوگ اپنے سامنے جب عبادت آگ کی پوجا کیا کرتا تھا مجوسی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم مسلمانوں کو بھی خوش کر لیں اور اپنے دیوی دیوتا ہے اس کو بھی ہم خوش کر لیں، تو وہ لوگ 15ویں شعبان کو اپنے سامنے آگ جلاتے اور دیر رات تک کھڑے ہوتے اور ایک نماز کا ایجاد کیا جس کو صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، کہ قرآن سے اور نہ ہی احادیث سے بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صلاۃ الالفیہ جیسے رجب کے مہینہ میں ایک نماز ان لوگوں نے
ایجاد کی، ایسے ہی شعبان کے مہینہ میں صلاۃ الالفیہ، یعنی جو سورہ فاتحہ کے بعد 15ویں شعبان کی جو عبادت کرے، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور ہر رکعت میں یہی پڑھے، 2 رکعت کر کے سلام پھیرے، اور 15ویں شعبان کو وہ قیام کرے، تو کہتا ہے کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سال بھر، اور چاہے وہ کتنے ہی گناہ کرے، اب ان کے گناہ ان کے اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، یہ شرابی کبابی اور بے نمازیوں کو چھوٹ دینا نہیں ہے۔ ہم 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کر لیں، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر لیں 15ویں شعبان کی، اور پھر اسی رات کو، دوسرے دن کے بعد تو چھوڑو، دوسرے مہینوں کے بعد تو چھوڑو، اسی رات کو وہ پوری رات جاگتے ہیں، اور فجر کے وقت جا کے سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے احادیث سے ان نماز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے ہم نے بتایا کہ 448 کے اندر اس کی ایجاد ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اور ایک حدیث باقاعدہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہابی اور یہ لوگ یہ حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی فی خلقہ لیلۃ من نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ او مشرک او مساحل، رواہ الطبرانی و ابن حبان و بہقی۔ یہ حدیث طبرانی شریف کے اندر موجود، ابن حبان کے اندر موجود، اور بہقی کے اندر امام علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور باقاعدہ اس حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث، ان کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ لوگ خود حدیث کو نہیں مانتے، جبکہ علامہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، پھر اس حدیث کو وہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، دیگر مفسرین محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، اس لیے ہم بھی وہ عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر رمضان مبارک مہینہ کے آخری اشرا لے لیجئے، شب قدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاک راتوں کو تلاش کرنے کی جستجو کی حکم دیا کہ اس میں جستجو کرو، تلاشو، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جاگے، وَأَيْقَظَ، اور آپ کمر بستہ ہو جاتے آخری اشرا میں، تاک راتوں میں جاگنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے۔ لیکن اگر 15ویں شعبان کو، پھر اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو آپ بقیع غرقد میں گئے، جنت البقیع میں گئے، اور وہاں جا کر مردوں کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، جو لوگ مدفون ہیں قبرستان میں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ینزل اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا میں اترتا ہے، آؤ فیغفر بنو کلب شعر، بنو کلب کے بکری کے بال کے برابر بندے کے گناہوں کو اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا اور کہا ہمارے استاد محترم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بیان تو امام ترمذی نے کہا، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ جو امام ترمذی کے استاد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے، پوچھ لیا جائے تو بہت لوگوں کو معلوم نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے۔ آج ہم پھر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث کے جو بانی ہے، جو سب سے حدیث میں ایکسپرٹ ہے، جو سب سے جس کو امیر الحدیث کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کا اصل نام کسی کو معلوم نہیں۔ آج فلمی ایکٹروں کا نام پوچھو نوجوانوں سے، فوراً بتا دے گا، سانس بھی نہیں لے گا۔ کرکٹ کھیلنے والے انڈیا ٹیم میں کتنے کرکٹر ہیں، سب کو ایک ہی سانس میں بتا دے گا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرو، ہے اہل حدیث، ہم اللہ والے ہیں، ہم حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں معلوم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے۔ بخارا ایک شہر ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اس کی طرف امام بخاری کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس حدیث کا جو سند ہے وہ عروہ بن ارطاط اور یحییٰ بن کثیر جو ہے یہ مدلس ہے۔ اس میں جو حدیث کے سند ہوتا ہے اس کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے، انقطاع ہوتا ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ تو پھر جو لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے آسمانی دنیا میں اترتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صحیح حدیث کو بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت ہر رات آسمانی دنیا میں اترتا ہے، اور یعنی حین یبقی من ثلث اللیل، یعنی رات کا آخری حصہ جب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں اترتا ہے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں ان کے گناہوں کو بخش کر دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، وقضا وقضا، فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو ایک طرف لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات اترتا ہے آسمانی دنیا میں، اس لیے ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ زور و شور کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمانی دنیا میں اترتا ہے، چاہے وہ شعبان کی رات ہو، چاہے وہ سفر مہینے کی کوئی بھی رات ہو، یعنی 12 مہینے میں ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں اترتا ہے۔ تو یہ عبادت کر کے یہ کون سی انہوں نے مذاکرہ کیا کہ ہم صرف اس عبادت کو خاص کریں، ہمیں عبادت کرنا ہے تو ہر رات ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کیا، جو بہقی کی، ابن حبان کی اور طبرانی کی ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت یطلع اللہ تبارک و تعالی من نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ
اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا میں اترتا ہے اور اپنے جتنے بھی بندے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، او مشرک او مصاحن، اور جو مشرک ہے، کینہ پرور لوگ ہے، جو اپنے بھائی سے ناراض ہے، ان کے گناہوں کو بخش نہیں دیا جاتا، ان کے گناہوں کو نہیں بخشتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگ 15ویں شعبان کو اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اگر وہ حدیث ہے صحیح تو یہ حدیث بھی بیان کرنا چاہیے جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، تفتح الابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا كانت من أخيه الشحناء فيقال انظري هذين يصطلحا فيقال انظري هذين يصطلحا فيقال انظري هذين يصطلحا، رواہ المسلم۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ جو صرف دعویٰ کرتا ہے 15ویں شعبان کی ہماری عبادت قبول ہوتی ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور سوموار کو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، إِلَّا كَانَتْ مِنْ أَخِيهِ الشَّحْنَاء، لیکن دو بھائی جو آپس میں بغض و عناد رکھتا ہے، اپنے پڑوسی میں دو بھائی آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں، جو آپس میں باتیں تک نہیں ہو رہی ہے، بھائی میں لڑائی ہے، پڑوسی میں لڑائی ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نہیں بخش دیتا ہے، دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں فَيُقَالُ انظُرِي هَذَيْنِ اصْطَلَحًا انظُرِي هَذَيْنِ اصْطَلَحًا، چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں یہ دونوں ملاپ کر لے، اس کے بعد ان کے اعمال کو آسمان میں اٹھایا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صرف ہم 15ویں شعبان کو ہی عبادت کے لیے خاص کر لیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہر ہفتہ، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، ہر ہفتہ سوموار و جمعرات کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا یہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور بندے کے اعمال کو پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ حدیث جو بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں مردوں کے لیے مغفرت کے لیے آپ شعبان میں گئے، تو 15ویں شعبان کی رات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آپ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریے، تو آپ گئے، لیکن کہیں بھی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ حدیث اس طرح ہے، مسلم شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں سوئے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک چادر کا کونا آپ نے بچھایا اور ایک چادر کا کونا آپ نے اوڑھ کر سویا۔ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سوئی ہوئی تھی۔ فَأَتَانِي جِبْرَائِیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، فَنَادَاهَا فَأَخْفَيْتُهُ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بلایا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فَأَخْفَيْتُهُ، یعنی چھپکے سے جبرائیل علیہ السلام کا جواب دیا، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْكَ مِنْ ثِيَابِكَ مِنْ شَهْرٍ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آ سکتے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کیونکہ اے عائشہ آپ نے اضافی کپڑے آپ نے اتار رکھے تھے، اسی لیے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو میں گیا، آپ کو جگایا نہیں، لیکن تشوت ان تشوتی، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں مجھے نہیں پائیں گے اس سمے، تو کہیں آپ کو کہیں ڈر نہ پیدا ہو جائے، خوف نہ پیدا ہو جائے، لہٰذا میں اٹھا اور آہستہ نکل گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نکلے، عائشہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہے کہ باری ہمارے یہاں ہے، شاید آپ کسی دوسرے بیوی کے یہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ پھر ہماری باری میں دوسری بیوی کے پاس کیسے جا سکتے ہیں، پھر معاملہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جا رہی ہے۔ بقیع غرقد میں جنت البقیع میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی واپس پلٹنے لگتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روم میں یعنی حجرہ میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ چلی ہوئی تھی، سانس کھول رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کہا، یہ عائشہ یہ کیا بات ہے، آپ کی سانس کیوں کھول رہی ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں۔ کہا لَتُخْبِرُنَّ أَوْ لَتُخْبِرُ الْخَبِيرُ، کہ مجھے بتاؤ یا اللہ رب العزت جو باریک بین کا خبر رکھنے والا ہے مجھے بتا دے گا۔ تو پھر پورا معاملہ بتایا، یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے، خیانت کرے؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن 15ویں شعبان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو شعبان کی معاملے میں صرف 2 حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں سب من گھڑت اور موضوع حدیثیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں کثرت روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کثرت روزہ، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل من شهر رمضان وما رأيت أكثر من شعبان، رواہ البخاری کتاب الصوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے نوافل روزہ رکھتے تھے۔ جب روزہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لا یفطر، آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، روزہ چھوڑتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل من شہر رمضان، پورے مکمل روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صرف رمضان مبارک مہینے میں لگاتار رکھا۔ وما رأيته أكثر منه في شعبان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت روزہ جو جس مہینے میں آپ نے رکھا وہ شعبان کے مہینے میں رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں جو نوافل کا اہتمام کیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ آپ بہت زیادہ کثرت سے اس مہینہ میں روزہ کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشہر، یہ وہ مہینہ ہے تغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا مہینہ آتا ہے، جو لوگ اس کے نیکیوں سے غافل ہیں۔
احب یرفع اعمال الی رب العالمین، یہاں تک کہ اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي أَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال کو رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے، وَأَنَا، اس حالت میں کہ میں روزہ دار سے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، اگر روزے کا اہتمام کرنا چاہتے ہو شعبان میں تو آپ کثرت سے رکھیں، 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ سے جتنا روزہ رکھنا چاہے رکھیں، لیکن صرف 15ویں شعبان کو آپ رات کو قیام کریں گے اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں گے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگلے سال آپ نے رمضان المبارک مہینے میں کیا آپ کا فرض روزہ چھوٹ گیا تھا، کسی عذر کے بنا پر آپ نہ رکھ سکے تھے، تو اس کی قضا اس مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ایک مہینہ کے یہ شعبان کے 15ویں تاریخ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 15ویں تاریخ کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ فرض روزہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے 15 تاریخ سے پہلے جتنے آپ نوافل روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے پر مشکل آ جائے اور یہ مشکل کی وجہ سے جو فرض روزہ ہے وہ تم سے چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ شعبان کے متعلق کچھ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آؤ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کے حالت پہ زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید برحمتہ۔